الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو الیمانی قال حدثنا شعیب عن الزہری قال حدثنا ابو ادریس ان عبادۃ بن صامت کان شاہد بدر وهو احد النقباء لیلۃ العقبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال وحولہ اصابۃ من اصحابہ بایعونی ان لا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرفوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب فی الدنیا وہو کفارۃ ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ وہو الی اللہ ان شاء عفا عنہ وان شاء عاقبہ فبایعناہ علی ذلک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث پاک چونکہ طویل ہے، میں صرف حضرت جو مین راوی ہیں اس کے صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پہلے انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت کا تو جو ان کی منقبت تھی وہ بیان کی، اور فرمایا کہ یہ جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ کان شاہدہ بدر، یہ بدر کی لڑائی میں حاضر تھے۔ یہ ان کی شان تھی، عظمت تھی کہ یہ بدری صحابہ ہیں، بدری صحابہ میں سے تھے، اس لیے بدریوں کی ایک الگ سے منقبت ہے، اس کا بھی آپ نے ساتھ اظہار فرمایا کہ یہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں موجود تھے۔ ان سے جنہوں نے روایت لی وہ کہتے ہیں یہ بدر میں موجود تھے، اور بدری صحابہ کرام کی یہ شان اور عظمت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدریوں کے حق میں فرمایا تھا کہ میرے سامنے کسی بدری کی شکایت لے کے نہ آنا، کیونکہ بدر والوں سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ یہ شان اور عظمت کے لوگ ہیں، یہ 313 کی وہ عظیم جماعت کے یہ فرد ہیں کہ جنہوں نے انتہائی کم سامانی کے عالم میں، جب اسلام بالکل نوزائیدہ تھا اور تلواریں بھی نہیں تھیں، نیزے بھی نہیں تھے، کوئی تعداد میں گھوڑے بھی نہیں تھے، آلات حرب نہیں تھے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر یقین کر کے، اللہ کی وحدانیت پہ یقین کر کے یہ لوگ میدان میں اترے تھے، اور 950 کو آپ نے انہوں نے شکست فاش دی تھی۔ اس لحاظ سے ان کی شان اور عظمت دیگر صحابہ سے بہت زیادہ بلند ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو بدر کے دن موجود تھے۔ اور ایک فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 12 نقیب مقرر کیے تھے، 12 سردار مقرر کیے تھے، ان میں سے بھی یہ ایک لحاظ سے نقیب تھے، یعنی آپ ان نقابہ میں سے ایک نقیب تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال وحولہ اصابۃ من اصحابہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مقام پر یہ گفتگو کی، یہ ارشاد فرمایا، اس وقت آپ کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام موجود تھے، آپ کے ارد گرد صحابہ کرام موجود تھے۔ یہ جو اصابہ لفظ ہے 40 سے کم تعداد ہو تو یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی 40 سے کم لوگ تھے۔ جس وقت حضور نے یہ فرمایا تو 40 سے کم لوگ آپ کی بارگاہ میں موجود تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا بایعونی، تم میری بیعت کرو۔ بیعت کس چیز پہ کرنی ہے؟ ان لا تشرکوا باللہ شیئا، کہ یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، یعنی جو بڑی بڑی گناہ ہیں، بڑی بڑی نافرمانیاں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ بیعت لی، اور فرمایا جو سب سے بڑی ذلت ہے انسانیت کے لیے وہ ہے کہ کوئی شرک کرے، یعنی کھائے اللہ کا، عبادت کسی اور کی کرے، یہ شرک ہے، معبود کسی اور کو مان رہا ہو۔ تو فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ ولا تسرفوا، ولا تسرقوا، اور تم چوری نہ کرو، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے۔ ولا تسرقوا، اور تم چوری نہ کرو۔ آپ دیکھیے کہ شرک کے بعد جو دوسری بڑی برائی ہے وہ چوری ہے، اسلام میں اس کی سزا ہاتھ کا کاٹنا ہے۔
اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور آگے فرمایا ولا تزنوا، اور تم زنا نہ کرو، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ فحشت کا کام ہے، یہ بے حیائی کا کام ہے۔ فرمایا اس پہ تم بیعت کرو کہ تم زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ اولاد کو قتل کرنے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ سامنے بچہ ہو اور اس کا گلا کاٹ دیا جائے، اسے زہر دے کے مار دیا جائے یا کچھ کیا جائے، یہ بھی ظلم عظیم ہے۔ لیکن ایک مفہوم یہ بھی ہے جو ہمارے ہاں اکثر جو لوگ خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر جو ظلم کرتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر آتا ہے، یہ بھی اسی قتل کے اندر آتا ہے۔ جبکہ ایک خاص مرحلے پر کسی حاملہ عورت کا حمل پہنچ چکا ہو اور وہاں سے اس کو ضائع کیا جائے تو یہ بھی قتل کے حکم میں آتا ہے۔ اس نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بیعت لی کہ یہ کام بھی نہیں کرنا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اور خود سے گڑھ کر کسی پر کوئی بہتان نہ لگانا، کسی مسلمان پر خود سے گڑھ کر کہ فلانے نے فلانا گناہ کیا ہے، اپنی طرف سے گڑھ کر کسی پر کوئی الزام لگانا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ سرکار دو عالم نے اس پہ بھی بیعت کی کہ یہ بھی نہیں کرنا تم نے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، اور جب نیکی کا موقع ہو تو نیکی کو ضائع نہیں کرنا، نیکی میں نافرمانی نہیں کرنا۔ نیکی جب مل جائے تو نیکی کر لینی ہے، نیکی کرنے کا موقع ملے تو نیکی کر لینی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ فمن وفا منکم، جس نے یہ بیعت پوری کر لی، جو بیعت ہو رہی ہے جس نے اس عہد کو پورا کر لیا، فرمایا اس کا فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اسے اللہ رب العزت کی ذات اجر عطا فرمائے گی۔ اور فرمایا فمن اصاب من ذلک شیئا، تو جس نے اس کی نافرمانی کی، فعوقب فی الدنیا، تو اسے دنیا میں بھی عذاب دیا جائے گا، اسے دنیا میں عذاب دیا جائے گا۔ وَهُوَ كَفَّارَةٌ، تو وہ عذاب جو دنیا میں اسے ملے گا اس کے لیے کفارہ ہوگا، اس کے گناہ کا کفارہ ہوگا۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور جس نے نافرمانی کی، ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ، پھر اللہ نے اس کی نافرمانی کو چھپا لیا، پردہ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کے عیب کو چھپانا، عیب کو چھپانے والا بہت پسند ہے۔ اللہ خود بھی عیب ڈھانپتا ہے، پردے رکھتا ہے، اور اس کا اپنے خاص بندوں سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ جو کسی کی عیب پوشی کرے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو جو خرقہ ولایت ملا تھا وہ بھی اسی بنیاد پہ ملا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر آپ کو خرقہ ولایت دیا جائے آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں کے عیب ڈھانپوں گا اور لوگوں کے عیبوں کو ڈھانپوں گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کہا تھا کہ جو یہ جواب دے گا اسی کو خرقہ ولایت آپ نے دینا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ نے یہاں پہ اس کے عیبوں کو چھپا لیا۔ تو پھر کیا فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ، جس کے عیب کو اللہ چھپاتا ہے قیامت کے دن اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف بھی کر دے۔ جس طرح ادھر پردہ پوشی کی ادھر بھی محشر کے میدان میں اللہ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی، آج یہاں بھی تیری پردہ پوشی کرتا ہوں اور تجھے معاف کرتا ہوں۔ وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ، اور اگر اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے۔ فَبَيَّعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، آپ فرماتے ہیں جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان تمام باتوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ تو دوستان گرامی، یہ وہ چیزیں ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے منع بھی کیا اور باقاعدہ صحابہ کرام سے بیعت کی، اور یقیناً وہ انصار سے جو مدینہ طیبہ سے حضور کی بارگاہ میں گئے تھے ان سے نبی پاک علیہ السلام نے ان امور میں بیعت لی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی اس بیعت کا صدقہ، اللہ تعالی ہمیں بھی ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔